ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الأجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة بضعة مني من أضاها فقد أضاني. ایک صلوات بھیجے محمد مداری شیخ پر سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ نرجس بانو بنت سید علی عباس مرحوم، مرحومہ شریفۃ الزہرا بنت علی احمد مرحوم کے روح کے ساتھ صلوات بھیجے محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. اس بار جوہی میں سردی زیادہ پڑ رہی ہے کیا؟ ارے صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. ایسا کم مجمع میں نے یہاں کی مجلس میں تو نہیں دیکھا فی الحال. 9 بجے تک آئیں گے. صلوات بھیجے بہرحال مجھ سے بتایا گیا ہے کہ پروگرام منعقد ہوگا اور 9:20 تک ٹائم ہے مولانا آپ کے پاس. اس وقت تک اتر آئے تاکہ ان کا پروگرام ڈسٹرب نہ ہو اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ کسی کو ڈسٹرب نہ ہونے پائے. پیغام اتحاد کا ہماری طرف سے دیا گیا ہے. ہم
بہت ساری قربانیوں کے باوجود اس پیغام پہ قائم ہے. ویسے اکسانے والے اکساتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے مرجع کی دید ہماری دید سے بہت دور کا معاملہ دیکھتی ہے. اس لیے بہت اچھی پہل ہے یہ آپ حضرات کی طرف سے بھی، اور اس کو باقی رکھیں گے انشاءاللہ. ایک صلوات بے جبر محمد اب فاطمی کا یہ سلسلہ جو الحمدللہ شہر کانپور کے اندر مومنین کانپور کے ذریعے سے منعقد کیا جا رہا ہے جگہ جگہ پر. ہم دعا گو ہیں بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگار عالم آپ حضرات کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو کوئی بھی جس طرح سے بھی اس ایام کے انعقاد میں شامل ہوا ہے، پروردگار عالم اس کی ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر بلا کو اس سے دور فرمائے، اور یوں ہی اس پروگرام کو آنے والے وقت میں اور اس سے بہتر طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص وہ افراد جو ایسے پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، پروردگار عالم ان کے رزق میں اضافہ فرمائے. گفتگو کا آغاز کیا جائے تمہیدی مرحلے میں کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی منزلت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ فاطمہ وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے. من اذاہا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. احادیث کی کتب میں متعدد مقامات پر یہ حدیث استعمال ہوئی ہے. کہیں پر صرف فاطمہ تو بضعۃ منی کا جملہ ہے، کہیں پر اس کے بعد کا یہ جملہ کہ من اذاہا فقط اذانی ومن اذانی فقط اذا اللہ، اور دیگر تعبیرات کے ساتھ وہ خداوند عالم کے وجود تک حد اکثر کفر انسان تک یہ جملہ نقل کیا گیا ہے. اور یہ صرف اور صرف شیعہ کتب میں جملہ موجود نہیں ہے، اہل سنت کی بھی معتبر کتب کو اٹھا کر دیکھیں، اس میں بھی یہ جملہ پایا جاتا ہے کہ فاطمہ کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا ٹکڑا ہے. جنہوں نے ان کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی، جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور بہرحال خدا کو اذیت دینے والا مسلمان تو نہیں ہو سکتا. لہذا اس جملے کو جو ظاہراً دیکھنے میں چند الفاظ، چند حروف کا ایک مجموعہ ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، تین کلمات کا ایک مجموعہ، فاطمہ تو بضعۃ منی، دیکھنے میں تین کلمات کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اپنے اندر ایک سمندر کو سمیٹے ہوئے. بالکل اسی طرح سے جیسے ایک کوزے کے اندر کسی سمندر کو ڈال دیا جائے. دیکھنے میں تو یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس جملے کے ذریعے پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ کی شخصیت کو پہچانوانے کی کوشش کی ہے. ایک صلوات محمد اس سے بہتر صلوات پہ جب محمد اجازت ہے. ایک اور بہتر صلوات بھیجے پر محمد. ظاہراً دیکھا جائے تو چند کلمات کا ایک مجموعہ کہ فاطمہ بضعۃ منی، لیکن یہ جو ایجاز رسول اکرم نے استعمال کیا ہے، اس ایجاز کے اندر رسول اکرم نے ایک اعجاز کو پوچھا ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں تو بے کے نیچے کا نقطہ ہے، لیکن اگر اس کو غور سے دیکھو تو پورا قرآن اپنے اندر سمیٹے ہوئے. بالکل وہی انداز ہے کہ ایک جملے کے اندر رسول اسلام نے جناب فاطمہ کی شخصیت کو امت کے حوالے کر دیا ہے.
کہ اب تمہیں فاطمہ کو پہچاننے کے لیے کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. فاطمہ کو پہچاننے کے لیے، ان کی معرفت کے لیے یہ کافی نہ ہوگا کہ وہ مکے کی رہنے والی تھی، مدینے کی رہنے والی تھی. فاطمہ کی معرفت حاصل کرنا ہے تو فاطمہ کی معرفت کے لیے یہ کافی نہ ہوگا کہ وہ بڑے گھرانے سے رشتہ رکھنے والی تھی. فاطمہ کی پہچان کے لیے جملہ کافی نہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے ان کو عالمین کی خواتین کے لیے سیدہ اور سردار بنا کر بھیجا ہے. نہیں، یہ سب ناکافی جملے ہیں. اگر فاطمہ کو تو پہچاننا ہے تو بس فاطمہ کو یوں پہچانا جا سکتا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اگر فاطمہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو فاطمہ کو نہیں، پہلے مجھے پہچانو. توجہ کیجیے گا عزیزو، جو میں ہوں وہ فاطمہ ہے. بہت بلند نعرے صلوات. مجھ سے ہٹ کے فاطمہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، مجھ سے ہٹ کے فاطمہ کو پہچانا نہیں جا سکتا. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے عزیزو. اب جس منزل پر میں ہوں اسی منزل پر فاطمہ ہوگی. اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر میں رحمت للعالمین ہوں تو فاطمہ رحمت کا ٹکڑا ہے، اگر میں صاحب معراج ہوں تو فاطمہ عروج نبوت کا ٹکڑا ہے. فاطمہ مجھ سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے. جس منزل پر مجھے رکھو گے اسی منزل پہ تمہیں لا کے فاطمہ کو رکھنا پڑے گا. اب یہ تمہارے اوپر ہے. تم مجھے کسی ایک صفت کے لائق سمجھتے ہو تو فاطمہ اس صفت کا ٹکڑا ہے. اور اگر تم کہتے ہو کہ آپ سے افضل دنیا میں کوئی انسان پیدا نہیں ہوا تو اس کا مطلب فاطمہ سے افضل دنیا میں کوئی خاتون پیدا نہیں ہوا. میرا ٹکڑا ہے. یہ جملہ جس کا ترجمہ عمومی یہی یاد ہو چکا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. لیکن عزیزو، اس میرا ٹکڑا میں اور فاطمہ وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے ہے، اس کا بڑا فرق ہے. اگر فاطمہ میرا ٹکڑا ہے رسول اللہ کو کہنا تھا تو پھر رسول اللہ کو کہنا چاہیے تھا فاطمہ تو بضعتی. اور جو کیجیے گا عزیزو، کیونکہ یہ جو عربی زبان میں جب کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس میں یائے نسبتی بڑھا دیتے ہیں. قلم ہے ان کا ہوگا تو کہے گا قلمی، میرا قلم. جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ہندوستانی، ایرانی، عربی. کس امت کے ماننے والے ہیں؟ ابراہیمی، محمدی. کہتے نہیں کہ یہ جو یہ بڑھتی ہے آخر میں، یہ یائے نسبتی کہلاتی ہے. جب کسی چیز کو اپنی طرف نسبت دیا جاتا ہے تو استعمال کیا جاتا ہے یا کا. فاطمہ تو بضعتی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بضع یعنی ٹکڑا، فاطمہ یعنی فاطمہ، یہ یعنی میرا. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. لیکن دوسرا جملہ جو استعمال ہے جس کا ترجمہ نہیں ہوتا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ بضع یعنی ٹکڑا ہے، منی جو مجھ سے ہے. علی منی، علی مجھ سے ہے. حسن منی، حسن مجھ سے ہے. حسین منی، حسین مجھ سے ہے. بضعۃ منی، ٹکڑا جو مجھ سے ہے. ظاہراً ترجمہ ایک ہی جیسا ہے عزیزو کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے ہے. لیکن عزیزو ذرا سا فرق ہے اس میں. وہ ٹکڑا جو مجھ سے ہے اور وہ ٹکڑا جو میرا ہے، بڑا ظریف سا ایک باریک سا فرق ہے اس میں. مثال کے ذریعے بات کو واضح کر دوں. آپ دریا کنارے جائیں، ایک گلاس پانی دریا سے نکالیں تو یہ پانی جو آپ نے گلاس میں بھر کے نکالا ہے، یہ پانی دریا کا جز ہے. جز ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بہتا ہوا دریا جس سے ہم نے ایک گلاس پانی نکال لیا، وہ پانی اسی دریا کا جز ہے. دریا پاک تھا، ہم نے پانی نکالا
پانی پاک ہے، پینے کے لائق ہے، پیاس لگی تھی پی لیا، کچھ چیز نجس تھی ہم نے اس کو دھو دیا. اس پانی میں ابھی یہ صلاحیت ہے کہ یہ پیاس کو بھی بجھا سکتی ہے، پاک بھی کر سکتی ہے. لیکن اگر اسی ایک گلاس پانی کو جو ہم نے اس دریا کے اس کل سے جز کی صورت میں الگ کیا ہے، اگر ایک قطرہ نجاست کا ٹپک جائے، خون ٹپک جائے، جو جز ابھی تک پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اس نجاست کی وجہ سے کسی بھی فقہ کے مفتی سے پوچھ لیجئے، وہ کہے گا اب اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. کیوں ختم ہو گئی؟ بھائی دریا بہ رہا ہے، اس کا کل موجود ہے بغل میں، تو اس کل کے اندر اگر پاک کرنے کی صلاحیت ہے تو اس جز کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت کیوں نہیں؟ وہ کہے گا اس لیے نہیں کیونکہ یہ کل اپنے یہ جز اپنے کل سے الگ ہو چکا ہے. لیکن جیسے ہی اس میں ایک قطرہ خون ٹپکا اور یہ جز نجس ہوا، میں نے اس جز کو واپس دریا سے متصل کر دیا، میں نے گلاس کو واپس دریا میں ڈبو دیا. اب فوراً فقہ بڑھ کر جواب دے گی جو پانی نجس تھا اپنے کل سے ملتے ہی پاک ہو گیا. اب اس کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ آپ کی پیاس بھی بجھا سکتا ہے، یہ آپ کی طہارت بھی کرا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگرچہ ایک قطرہ خون اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، نجاست اس کے اندر موجود ہے، لیکن چونکہ کل سے متصل ہے، چونکہ کل سے متصل ہے تو جو حکم کل کا ہوگا وہی حکم اس جز کا ہوگا. اگر بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو ظاہری بات بالکل سامنے کی لے لیں. آپ ہم ایک فرش اعضاء پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کچھ اعضاء کے مجموعہ ہیں. ہمارا جسم، آپ کا جسم کچھ اعضاء کا مجموعہ ہے. یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ سینہ، یہ آنکھ، یہ ناک، یہ منہ، یہ اعضاء جسم ہیں. ہم ان کے مجموعے کو جسم کہتے ہیں. ابھی یہ ہاتھ جو میرے جسم سے متصل ہے، خدا نخواستہ کٹ کے الگ ہو جائے تو جو ہاتھ ابھی تک اتصال کی بنیاد پر زندہ تھا اور پاک تھا، جب یہ کٹ کے الگ ہوگا تو اب وہ مردہ بھی کہلائے گا اور نجس بھی ہوگا. جو اتصال کی بنیاد پر زندہ تھا اور پاک تھا، وہ جدا ہونے کے بعد نجس بھی ہوگا اور مردہ بھی ہو جائے گا. کیوں حکم بدل گیا؟ چونکہ کل سے جز الگ ہو گیا ہے. تو جو جز کل سے الگ ہو جائے اس کے حکم الگ ہوا کرتے ہیں، جو جز کل سے متصل رہے اس کے احکامات الگ ہوا کرتے ہیں. رسول اسلام نے جناب سیدہ کی حیات میں اسی چیز کا خیال رکھا ہے کہ فاطمہ تو بضعتی نہیں کہا، فاطمہ تو بضعتم منی کہا ہے، یعنی فاطمہ وہ ٹکڑا ہے جو کل سے متصل ہے. دنیا یہ نہ سمجھے کہ جب تک یہ نور کی منزلوں میں تھی تب تک تو نورانی حیثیت سے پیغمبر سے متصل تھی، اس وقت کے احکامات الگ تھے. لیکن جب بیٹی بن کر پیغمبر سے جدا ہو گئی تو اب کل جز سے الگ ہو چکا ہے، اب احکامات بدل جائیں گے. پروردگار عالم رسول سے کہہ رہا ہے اپنی امت کو سمجھا دیجئے، یہ چاہے نوری منزلوں پہ ہو یا خاکی پیکر میں آ جائے، جب بھی ہوں گی جہاں بھی ہوں گی بالکل وہی حکم رکھیں گی جو آپ کا حکم ہے. ان کو آپ سے الگ نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اہمیت کل کی ہوتی ہے وہی اہمیت جز کی ہے. اب جو اہمیت جز کی ہے، ہم کو اگر کل کو پہچاننا ہے تو اجزاء کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے. جب تک اجزاء نہ پہچانے جائیں کل پہچانا نہیں جا سکتا. اب دنیا اسلام کے لیے پیغام ہے، جس کو حقیقت رسالت کو پہچاننا ہے اسے چاہیے کہ پہلے اجزاء رسالت کی معرفت حاصل کرے. جتنی اجزاء کی معرفت حاصل ہوگی اتنی رسالت کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی. ایک صلوات بھیجے بر محمد. رسالت کو ضرورت ہے ان اجزاء کی، اگر یہ اجزاء نہ ہو تو رسالت منزل تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی. اور یہ میں کوئی خطابت کے انداز میں نہیں پڑھ رہا کہ بس میں پڑھ دوں اور آپ چلے جائیں. نہیں، رسالت نے دنیا کو دکھایا ہے
کہ مجھے ان کی کتنی ضرورت ہے. جب تانہ ابتر کا جواب دینا ہوا تو رسالت کو ضرورت پڑی فاطمہ کی. اور جو کیجیے گا عزیزو, تانہ ابتر کا جواب دینا ہوا تو رسالت کو ضرورت تھی فاطمہ کی. جب بدن کے ضعف کو دور کرنا ہوا تو رسالت کو ضرورت پڑی فاطمہ کی. جب مباہلے کے میدان میں اسلام کی صداقت کو بچانا ہوا تو فاطمہ کی کیا ایسا نہیں ہے کہ امت والے پہچانتے نہیں تھے؟ کوئی علی کو نہ پہچانتا ہو, کوئی حسن کو نہ پہچانتا ہو, حسین کو نہ پہچانتا ہو. یہ سب جانتے تھے کہ جب پیغمبر آئیں گے تو علی ساتھ میں آئیں گے, حسن ساتھ میں آئیں گے, حسین ساتھ میں آئیں گے. لیکن کہا تھا کہ ٹھیک ہے آئیے آ کر مباہلہ کر لیتے ہیں. آیت آ گئی کہ اپنی عورتوں کو لے جائیے, وہ اپنی عورتوں کو لائیں. ساری آیات کا مجموعہ آپ کے ذہن میں ہے. لیکن عزیزو, سب کچھ جاننے کے باوجود وہ مباہلے کے لیے آمادہ تھے. وہ جان رہے تھے کہ نبی تنہا نہیں آئیں گے, علی ساتھ میں آئیں گے, حسن اور حسین کو ساتھ میں لے کر آئیں گے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس نبی کے ساتھ وہ ایک خاتون بھی آ جائے گی جو جزو رسالت ہے. اسی لیے علی کے چہرے کو بھی جانتے تھے, حسن اور حسین کو بھی پہچانتے تھے. لیکن جب غور سے دیکھا گیا کہ اس لشکر میں ایک سیاہ پوش بیوی بھی موجود ہے, تب کہا گیا کہ اب اگر ان کے مقابلے پر گئے تو ان کی ایک آمین ہم کو جہالت اور لعنت کے گڈھوں میں ڈال دے گی. رسول اللہ چاہتے تو خود ہاتھوں کو بلند کر کے بد دعا کر سکتے تھے, رسالت کو کسی کے آمین کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن رسول چاہ رہے ہیں کہ دنیا پہچانے یہ جو آمین کہنے والی خاتون آ رہی ہے یہ میرا جز ہے, یہ میرا جز ہے, میں چاہتا ہوں یہ پہچانی جائے. لہذا پیغمبر لے کے چلے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر جانتے تھے جو القاب میں اس کو دینے جا رہا ہوں آنے والے وقت میں وہ القاب دوسروں کو دیے جائیں گے. مباہلے میں کوئی جنگ نہیں ہونی تھی, کوئی تیر تبر نہزے چمکنے نہیں تھے, بلکہ گفتگو ہونی تھی. ثم نبتہل ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, صرف اور صرف کاذبوں پر لعنت کی جانی تھی. یعنی کاذب پر لعنت وہ کرے گا جو سچا ہوگا. قرآن نے کہا ہے پیغمبر ان سے کہیے یہ اپنے گھر سے عورتیں لائیں, آپ اپنے گھر کی عورت لے جائیے. یہ اپنے گھر کے بچے لائیں, اپنے گھر کے بچے لے جائیے. یہ اپنے گھر سے مردوں کو لائیں, آپ اپنے گھر سے مردوں کو لے جائیے. قرآن نے نام نہیں بیان کیے کہ ان سے کہیے اپنے گھر کی عورتیں لائیں, آپ فاطمہ لے جائیے. ان سے کہیے اپنے گھر کے مرد لائیں, آپ علی لے جائیے. ان سے کہیے اپنے گھر کے بچے لائیں, آپ حسن اور حسین لے جائیے. نہیں عزیزو, نام بیان نہیں کیے قرآن نے. قرآن نے کھلا ہوا چیلنج کیا تھا, کیا پیغمبر جس کو لے جانا ہو لے جائیے, عورتوں میں جس کو لے جانا چاہتے لے جائیے, مردوں میں جس کو لے جانا چاہتے لے جائیے. لیکن پیغمبر جن کو لے کر نکلے تاریخ نے لکھ دیا کہ عورتوں میں فاطمہ ہے, مردوں میں علی حسن حسین ہے. یہ لکھ کر تاریخ نے بتا دیا کہ رسالت کو جن کی ضرورت پڑی ہے, جب ضرورت پڑی تو مردوں میں علی کام آئے, کوئی صحابی کام نہ آیا. عورتوں میں فاطمہ کام آئی, کوئی زوجہ کام نہ آئی. آوازیں بلند نعرے صلوات. یعنی رسالت کی ضرورتوں پر اگر ضرورت رسالت کو پڑی تو رسالت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر میدان میں اہل بیت نظر آئے ہیں. رسالت کی ضرورت کے لیے اہل بیت کافی ہے. جب اہل بیت کافی ہے تو مجھے کہنے کا حق ہے, یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اہل بیت کافی ہے, قرآن کافی کہنا صحیح نہ ہوگا. ایک صلوات پہ محمد لا
کس کے لیے؟ تاکہ صداقت کو بیان کر سکیں. اسی میں صدیقہ بھی ہے, اسی میں صدیق بھی ہے. اور رکھنے والے رکھ لے نام, فرق نہیں پڑتا رسالت کے امور میں کچھ. یہ تو دنیا خود پہچانے گی, دنیا معیار بتائے گی. کسی اچھی کمپنی کا پروڈکٹ استعمال کرنا ہے یا کسی خراب کمپنی کے پروڈکٹ کا یوز کرنا ہے. رسول نے اپنی کمپنی کا پروڈکٹ بھی امت کے حوالے کر دیا ہے. ایک صادق, ایک صدیق کو لے کر مباہلے کے میدان میں آئے ہیں. صدیقہ بھی موجود ہے, صادق بھی موجود ہے. رسول اللہ نے مباہلے کے میدان میں صدیقہ اور صادق کو پہچانوا دیا ہے, اب امت کے حوالے کر دیا ہے. تمہارے اوپر رسالت کی کمپنی کا صدیق چاہیے یا امت والی کمپنی کا؟ مباہلہ نے آ کر آئے مباہلہ, آئے تطہیر, یہ سب آیتیں پہلے نازل ہو سکتی تھی لیکن نازل نہیں ہوئی عزیزو. ان کے نزول کے وقت پہ غور کیجئے. قرآن ہر چیز کے لیے پکار رہا ہے, آؤ میرے ہر ایک چیز میں تمہارے لیے رموز پوشیدہ ہے. وقت نزول میں بھی رموز پوشیدہ ہے. آیت تطہیر اس وقت تک نازل نہ ہوئی جب تک جناب سیدہ مرکز تطہیر نہ بن گئی. پہلے نازل ہو سکتی تھی. رسول اللہ کی طہارت کا اعلان بالکل اعلان رسالت کے ساتھ ہو سکتا تھا, نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ طاہر نہیں تھے, اعلان نہیں ہوا. علی کی ولادت کے وقت علی کی طہارت کا اعلان قرآن کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا. حسن اور حسین کی ولادت کے وقت اعلان ہو سکتا تھا لیکن نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ مرکزیت کو ثابت کرنا ہے کہ یہاں طہارت بٹے گی تو فاطمہ کی ذات سے بٹے گی, یہاں صداقت بٹے گی تو فاطمہ کی ذات سے بٹے گی. اور پھر زبان سیدہ اتنی صادق ہو گئی عزیزو, اتنی صادق ہو گئی کہ اگر آپ نے بچوں کے مچلنے پر صرف کہہ دیا کہ گھبراؤ مت, تمہارے لباس درزی کیا پڑے ہیں, تو اب زبان کا لحاظ رکھنا ہے خدا عالم کو. دنیا کی کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ مدینے کا کوئی درزی آیا ہو, اس نے آ کر جناب سیدہ کو لباس دے دیا ہو کہ آپ نے کل کپڑے ڈلوائے تھے میں سل کے لیے آیا. کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ مدینے کے کسی درزی میں یہ جرأت بھی نہیں ہو کہ وہ حسنین کے لباس کو سی سکے. تو جب حسنین کے لباس سینے کی اوقات نہیں ہے, جب حسنین کے لباس سینے کی اوقات نہیں تو حسنین کے مقابلے میں آنے کی کیسے اوقات ہو سکتی؟ لیکن جناب سیدہ نے کہا کہ تمہارے لباس درزی کیا پڑے, تو کیا نعوذ باللہ جناب سیدہ نے غلط بیانی کی؟ ممکن نہیں ہے کہ غلط بیانی کر سکے. تو کیسے مانے سیدہ کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں؟ عزیزوں, اگر اس جملے کو سمجھنا ہے تو حقیقت جناب سیدہ کو سمجھنا ہوگا. پروردگار عالم نے جناب سیدہ کے لیے ایک خاص اہتمام رکھا ہے, جو اہتمام پروردگار عالم نے کسی ایک کے لیے نہیں رکھا. حد یہ ہے کہ 14 معصومین میں بھی یہ اہتمام صرف جناب سیدہ کے لیے ہے, 13 کے لیے نہیں رکھا. کہ سب کا نور پروردگار عالم نے سلبوں میں منتقل کیا ہے. نور رسالت معاب بھی سلبوں میں منتقل ہوا. جناب آدم کی سلب میں تھا, جناب موسیٰ کی سلب میں تھا, جناب نوح کی سلب میں تھا. یہ سلبوں کے ذریعے سے منتقل کیا گیا ہے. جب رسالت کا نور منتقل کیا گیا تو ولایت کا نور بھی منتقل کیا گیا ہے, امامت کا نور بھی منتقل کیا گیا ہے. لیکن نور جناب سیدہ کو پروردگار عالم نے سلبوں میں منتقل نہیں کیا. احترام نور جناب سیدہ ہے کہ اس کو عرش الہی پر رکھا تھا, عرش الہی پر ایک قبے کے اندر رکھا تھا. یہ نور تھا جو نورانی قبے کے اندر اپنی زندگی کو جی رہا تھا. جب اس نور کو اس کائنات میں بھیجنا ہوا تب پروردگار عالم نے اپنے نبی کو معراج پر بلایا. دن کے اجالے میں نور نہیں عطا کیا, رات کی تاریکی میں عطا کیا ہے. اور یوں ہی عطا نہیں کیا کہ آپ آ گئے ہیں تو یہ لیجئے نور فاطمہ ہے آپ کے حاضر. نہیں, اس نور کو عطا کرنے میں بھی پروردگار عالم نے احترام رکھا کہ نور کو یوں ہی عطا نہیں کیا, ایک سیب کے حجاب میں دے کر عطا کیا. کیا فضیلت ہے, کیا فضیلت ہے اس شخصیت کی جس کو پروردگار عالم نے روز ولادت تک اس ملائے اعلیٰ پر رکھا جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے.
وہ نورانی زندگی جی جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. جب اس کو پتا ہے کہ میں ایک نورانی شخصیت ہوں, جب اس کو معلوم ہے کہ میری زندگی ایک نورانی زندگی ہے, تو وہ جانتی ہے میرے بچے بھی نورانی بچے ہوں گے. جب میرے بچے نورانی بچے ہوں گے تو وہ لباس بھی نورانی پہنیں گے. جب وہ لباس نورانی پہنیں گے تو ان کا درزی بھی نورانی ہوگا. جب بچے مچل گئے, اے اماں سب کے نئے لباس بن رہے ہیں, ہمارے لباس کہاں ہے؟ کہا گھبراؤ مت, تمہارے لباس درزی کے یہاں ہے. فاطمہ سمجھانا چاہ رہی ہے اگر حسنین خاکی ہوتے تو خاکی درزی لباس سلتا, حسنین نورانی ہے. ایک صلوات بھیجو پر محمد شاید یہی وجہ ہے کہ جب نورانی درزی جو رضوان جنت ہے, جب وہ دروازے پر آیا تو اس نے کہا میں حسنین کا درزی ہوں. میں کہوں گا آپ کہتے ہیں کہ میں رضوان جنت ہوں, اے مدینے والوں آؤ, تمہارے لباس یہ سلتے ہیں, تمہارے لباس یہاں سے آتے ہیں. یہ دیکھو حسنین کی عظمت پہچانو, ان کے لباس وہاں بنائے جاتے ہیں, جنت سے آتے ہیں. ارے آ کر کہتے تو کہ ہم رضوان جنت ہیں, اپنے آپ کو درزی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اجب نہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس دروازے پر آ کر خود کو جتنا جھکاؤ گے منزلت اتنی بڑھتی چلی جائے. میں چاہتا تو رضوان جنت کہہ کے اپنے آپ کو پہچانوا سکتا تھا, لیکن عزیزو بڑے عہدے سے خود کو وہاں پہچانوایا جاتا ہے جہاں سامنے والا عہدے میں آپ سے چھوٹا ہو. لیکن جب سامنے والا خود آپ سے عہدے میں بڑا ہو تو اپنے عہدے کو نہیں بتایا جاتا. رضوان جنت جان رہے جہاں مجھے نوکری پر رکھا گیا ہے وہاں کے سردار یہ حسنین ہے. لہذا جناب سیدہ کا ایک جملہ کہ بچوں تمہارے لباس درزی کیا ہے, پوری حیات کو بیان کرتا ہے کہ آپ ہیں کیا. جناب سیدہ رسالت کی نگاہوں میں کتنی عظیم تھی, کتنی عظمت رکھتی تھی کہ رسالت اپنا مقام چھوڑ کر جناب سیدہ کے احترام میں کھڑی ہوتی تھی. اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے, چند قدم آگے بڑھتے تھے, جھک کر جناب سیدہ کے ہاتھ کو لے کر اپنے ہاتھ میں رکھ کے اس کا بوسہ دیا کرتے. لیکن عزیزو ظالموں نے اس مرتبے کو نہ پہچانا. وہ ہاتھ جس کا بوسہ جناب رسول اللہ خود لیا کرتے تھے, اس ہاتھ پہ ایسا ضرب مارا کہ سیدہ وقت شہادت تک دوبارہ اس ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکے. تاریخ کہتی ہے کہ جناب سیدہ اس ماجرے کے بعد مولا کائنات کے سامنے اپنا ایک رخسار چھپائے رہتی تھی. ایک ہاتھ ہمیشہ ان کی سینے پسلیوں کے اوپر رہا کرتا, اگر کے سارے امور کو ایک ہاتھ سے انجام دیا. اجرکم اللہ. میرے پاس وقت نہیں ہے, میں زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکتا عزیزوں. تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب سیدہ کے دروازے پر آگ اور لکڑی اکٹھا کر دی گئی اور اعلان کیا گیا کہ ابو الحسن کو باہر نکالو نہیں تو ہم اس دروازے کو آگ کے حوالے کر دیں گے, تو آپ نے کہا اس دروازے کو جلا دو گے جس دروازے میں جس گھر میں حسن اور حسین رہتے ہیں. تو کہنے والے نے کہا بَإِن رہتے ہو مجھے فرق نہیں پڑتا, ہم جلا دیں گے. دروازہ جلا دیا گیا. مصیبت سنتے چلے آ رہے ہیں, 5 دن سے مولانا نے بھی مصائب پڑھے ہیں, آگے بھی مصائب پڑھتے جاتے رہیں گے. عزیزوں تاریخ کہتی ہے دروازہ جلایا گیا. جلتے ہوئے دروازے کو جلنے کا بھی انتظام نہیں کیا گیا کہ جل کے گر جائے, جلتے ہوئے دروازوں پر لات ماری گئی. جناب سیدہ کو محسوس ہو گیا کہ یہ باز آنے والوں میں سے نہیں ہے, تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو دروازے کے پیچھے رکھ کر دروازے کو گرنے سے روکنے کی کوشش کی, لیکن زوردار لات تھی کہ جناب سیدہ برداشت نہ کر سکی. خود پیچھے گئی
اور دروازہ بھی جناب سیدہ کے اوپر آ کر گزر گئی ہے جناب سیدہ پر. مقتل لکھتا ہے کہ ایک کیل دروازے کی جناب سیدہ کے پسلیوں میں در گئی. عربی زبان میں کہتے ہیں نبتا فی صدر فاطمہ، نبتت فی صدر فاطمہ، کہ وہ کیل جناب فاطمہ کے سینے میں در گئی. نبتا کے معنی سمجھتے ہیں؟ میں پورے مسائل نہیں پڑھوں گا، بس جملے کو بیان کروں گا، بات کو تمام کیا. کہتے ہیں کہ جب کسی سخت چیز پہ کیل کو آپ گاڑنے کی کوشش کریں تو وہ وہاں پر صرف اپنا وجود کے برابر سوراخ کرتی ہے. جیسی کیل ہوگی اتنا بڑا سوراخ کرے گی. لکڑی پہ گاڑیں گے جیسی کیل ہوگی اتنا بڑا سوراخ کرے گی. دیوار پہ گاڑیں گے تو جیسی کیل ہوگی اتنا بڑا سوراخ کرے گی. لیکن اگر وہی کیل کسی شیشے پر گاڑنے کی کوشش کرے تو سوراخ تو اتنا بڑا کرے گی لیکن اپنے اثرات کو اس سوراخ کے چاروں طرف چھوڑ جائے گی. سوراخ تو ہوگا لیکن اس سوراخ کے چاروں طرف سے شیشہ چٹک جائے گا. چٹکنے کے نشان شیشے پہ صاف صاف نظر آتے ہیں. اس کیفیت کو عرب میں کہا جاتا ہے نبتت، یعنی جس جگہ سوراخ ہوا وہاں تو زخم ہے لیکن اس کے چاروں طرف زخم کے اثرات پہنچ چکے ہیں. سیدہ کے سینے میں کیل ایسے در گئی تھی کہ پسلیاں تو ٹوٹی تھی. پورا سینہ سیدہ کا زخمی ہو گیا تھا. رجا سنا ہم نے سیدہ کے سینے کو پامال کر دیا. مقتل کہتا ہے کہ سیدہ کا سینہ پامال کیا گیا، اس طرح سے توڑ دیا گیا کہ سیدہ کو کہنا پڑا کہ صبت الیام صاحب لو النہار الیام سرنا لیالیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر سانس سیدہ کو تکلیف دے رہی ہے. سینے کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں سیدہ کو سانس نہیں لینے دیتی. میں کہوں گا اے بی بی آپ کے سینے کی ہڈیاں توڑی گئی ہیں، ذرا کربلا آئیے. ظالم کہتا ہے کہ ہم نے حسین کو ایک مرتبہ پشت سے پامال کیا، ایک مرتبہ سینے سے پامال کیا. حسین کی ہڈیاں پشت سے بھی چور کر دی گئی تھی، سینے سے بھی چور کر دی گئی تھی. اے سیدہ آپ کی ہڈیوں نے بڑی تکلیف دیا. حسین کا سینہ آپ کے سینے سے زیادہ زخمی ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ وانا الیہ راجعون. رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. معبود تجھے محمد والی محمد کا واسطہ ہماری عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. حاضرین مجلس کی دلین حاجات کو پورا فرما. بانیان مجلس کی دلین حاجات کو پورا فرما. ان کے رزق میں اضافہ فرما. ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. وہ مرحومین جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ان کی مغفرت فرما. ہم سب کو روضہ حسین کی زیارت کا شرف عطا فرما. معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اصحاب اور آوان میں شمار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم